اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہر آدمی کی خواہش ہے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لے. یہ اردو کا لفظ اکٹھی ہے، اکٹھی نہیں ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہیں اکٹھی، تو اکٹھی نہیں ہے، اکٹھی. ٹھے جہاں آئے گا نا وہیں لگانا چاہیے. یہ تیسری چیز جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے وہ کیا ہے؟ دولت، پیسہ. زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے. والخیل المسومہ، چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ بہترین سواری. مختلف طریقے ہیں نا لوگوں کے سفر کرنے کے. کچھ چنچی میں جا رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں، کچھ رکشوں میں جا رہے ہیں، کچھ W11، کچھ 4K 4J. پھر ذرا پیسہ آتا ہے گرین بس، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی گاڑی، پھر چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، پھر لینڈ کروزر BM میں بیٹھ کے جا رہے ہیں جی. تو ان چیزوں پہ انسان فخر کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میری سواری اچھی سے اچھی ہو. بھائی یہ آواز گونج کیوں رہی ہے اتنی؟ اس کو ذرا کنٹرول کرو نا بھائی. تو ہر شخص کی خواہش ہے، ہم سارے دن یہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا. والانعام والحرث، چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اب صحیح ہو گیا نا؟ تھوڑی آواز بڑھا دیں بس. چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بے تحاشا پاگل ہوتا ہے وہ ہے سورس آف انکم، کمانے کے ذرائع. ہر آدمی چاہتا ہے میرے جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں میں کسی طریقے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں. اللہ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ تو وہ بات کرے گا نا جو ہمارے لیے بہتر ہوگی. اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کے بارے میں 2 لفظ بتائے، ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ 2 ٹکے کی چند چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں دے دی جاتی ہیں. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی عیاشی، ان سب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ 2 ٹکے سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھتے کیا؟ 2 ٹکے کا کہتے ہیں نا، 2 ٹکے کا آدمی نہیں. ایک آدمی کو کسی نے 2 ٹکے کا آدمی، اس نے کہا یار 4 کر دو ٹکے، 2 کم ہو گئے تھوڑے سے، اتنے بھی کم نہیں کرو یار. تو اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے یار؟ گاڑی کا اپنا نشہ ہے بھائی، پیسے کا اپنا نشہ ہے. غریب آدمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں. کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کہیں کرتا کیا ہے؟ وہ کہے یار میں تو چوکیدار ہوں گلی کا. تو مالدار آدمی فوراً بھگائے گا اس کو، بھائی تو کہیں اور جا، تو آیا کیوں یہاں پہ؟ وہی تھوڑی دیر میں کپڑے بدل کے، بھیس بدل کے آئے، کرتا کیا ہے؟ کیا بھائی میں بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا میرا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. فوراً اس کو بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جا کہاں رہے ہو، بیٹھو تو صحیح. پیسہ جیسے ہی آتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے. ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب گزرا کرتے لوگ ان سے کہتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب جواب دینے کے بجائے کہتے پہنچا دوں گا. پھر کوئی گزرتا، حکیم صاحب السلام علیکم، ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو پہنچا دوں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ حکیم صاحب نے کہا پہلے جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے. اب جب پیسہ آیا ہے تو ہر آدمی سلام کر رہا ہے، تو اصل میں یہ مجھے نہیں، میری تجوری کو سلام ہے.
جتنے لوگوں نے سلام کیا ہوتا ہے میں رات کو اپنے خزانے کے پاس جا کے بولتا ہوں تیرے کو وسیم نے بھی سلام کیا ہے, غفار نے بھی سلام کیا, ستار نے بھی سلام کیا, سبکتگین نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے. بات تو صحیح ہے. پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ادھر دولت آئی, پیسہ آیا, لفٹ ہی لفٹ. لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہو. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا اللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے. دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں کہ بیٹا یہ دولت وولت کچھ بھی نہیں, اب ہم ابا سے کیا کہیں گے؟ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں, بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا, یہ پیسہ ویسا یہ سب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. آپ بولو گے ماموں خیریت تو ہے آج, زیادہ تو نہیں, کچھ سٹا وٹا لگا لیا, کیا کر لیا, کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل, کیا خیال ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے, آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے, وہ بات اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے, انجیل میں بھی کہہ رہا ہے, قرآن میں بھی کہہ رہا ہے, تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو, اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے, تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے, کمپیئر نہیں کر رہے اس کو. تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو. دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی, مطلب فلاں کی نسبت غریب, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیر ہو. رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی. لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں, کیا خیال ہے؟ اس کو امیر کہے گا وہ؟ لگے یہ کیا لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, یہ تو ہماری گدھا گاڑی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ تو غریبوں کی ہے, لینڈ کروزر ریوو شیوو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں 2 ٹکے کے لوگ. ایسا ہی ہے نا. اور رکشے والے کو لوگ غریب سمجھتے ہیں, حالانکہ رکشے والے نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے, ماشاء اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ رکشے کو نظر نہ لگے. کیا خیال ہے؟ حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے, حلیم کی ریڑھی لگایا ہوتا ہے نا, اس جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس نے حلیم کی دیگ پہ. جو ریڑھی میں حلیم بیچ رہا ہوتا ہے اس نے چپل لٹکائی بھی ہوتی ہے تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے. اب آپ بتاؤ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو حلیم کی دیگ کی ریڑھی دیکھ کر ہنستے ہوں گے نا, بے تیرا ان کی نظر میں 2 ٹکے کا بزنس نہیں ہے تیرا, اور تو جوتے لٹکا رہا ہے کہ نظر نہ لگے. رکشے والے نے چپل لٹکائے ہوتے کہ نہیں لٹکائے ہوتے کہ نظر نہ لگے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا, اب اس کو کیا نظر لگے گی بیچارے کو؟ لیکن رکشا والا چپل کیوں لٹکا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اسے پتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رکشا بھی نہیں ہے, وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سیٹھوں کے پاس. خدا کے لیے زکات کے پیسوں سے ایک رکشا خرید کے دے دو, ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے. تو یہ دنیا چلتی ہے کمپٹیشن پہ, تقابل پہ. امیر اپنے سے بڑے امیر کی نسبت غریب, اور غریب اپنے نیچے والوں کی نسبت امیر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں کی عمر بڑی لمبی. فلاں کی عمر کیا ہے؟ بڑی لمبی. کیا مطلب؟ 80 سال 90 سال تک زندہ رہا. ہم اپنے لوگوں سے اس کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں 60 سے 70 میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70, میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان. اکثر لوگ قبرستان میں جاؤ تو 60 سے اوپر 70 سے نیچے, زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو.
تو جو 80-90 تک پہنچ گیا لمبی عمر ہے بھائی. لیکن اگر نوح علیہ السلام کا دور ہوتا, ہم ان سے کہتے نوح علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے, ہم ان سے کہتے حضرت میرے نانا 90 سال میں فوت ہوئے ہیں, اتنی لمبی عمر تھی. تو نوح علیہ السلام کے دور کا آدمی کہتا, جو ان کے دور میں پیدا ہوا, وہ کہتا بھائی تو کیا لطیفہ سنا رہا ہے, یہ عمر تو ہمارے یہاں دودھ چھڑانے کی ہے. کیا خیال ہے, کیا خیال, یہی کہتے نا, اس عمر میں تو 90 سال میں تو ہم بچوں کے دودھ چھڑاتے ہیں, چلنا سکھاتے ہیں بچے کو. 200-250 سال میں جا کے کہیں وہ شادی وادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم. 300 سال 400 سال, یہ تو ان کی نسبت یہ 90 سال کی عمر کیا ہے, زیادہ ہے کم ہے, بہت تھوڑی, اس کی کوئی اوقات 2% کی ہے کہ نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے یار تم لوگ 90 سال میں تمہاری عمریں 2% کی حیثیت نہیں ہے ان کی, یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا, یہ کس پہ چل رہا ہے, تقابل پہ. ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم وضاحت کرتے ہیں, اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم اچھا, اور اس سے اچھے کے مقابلے میں اس کو ہم برا. تو یہ سارا کمپٹیشن پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. تبھی میں کہتا ہوں نا, سیاست دانوں میں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کو ووٹ دے, سارے چور ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے کوئی کم درجے کا چور ہو. اگر بالفرض اگر سارے چور ہیں تو اس کو دے دو جو نسبتاً کم چور ہو, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آپ ووٹ نہیں دو گے تو پھر بھی تو کوئی آئے گا نا, تو جو آپ کو کم چور لگے اس کو دے دو ووٹ آپ. تو اللہ میاں نے اس دنیا کو کیا کہا, اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2% کی نہیں. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی 2 وجوہات. سمجھتے ہو, آج سارے فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے. قتل بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کس لیے ہوتی ہے, دنیا کے لیے. لڑکیوں سے دوستیاں, زناکاریاں, خواہشات کے لیے, دنیا کے لیے. حرام کماتا ہے کس کے لیے, دنیا کے لیے. ڈپریشن میں جاتا ہے اگر پیسہ نہیں کما رہا, کیوں جا رہا ہے, دنیا کی محبت ہے. کہتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئہ, ہر برائی کی جڑ جو ہے نا اس میں دنیا کی محبت. اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت 2% کی نہ رہے تو کیا جرم ہوں گے دنیا میں, بولو نا کیا ہو گیا. ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا, تو فلاں کو مار دے جا کے. وہ کہے گا اس 1 کروڑ کی ویلیو میری نظر میں 2% کی نہیں ہے, میں کیوں ماروں جا کے. اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار 1 کروڑ کے تو 50 بھی دے گا تو میں 6 بندے مار دوں گا. 50 لاکھ ہے بھائی, 6 پتہ نہیں کتنے رکشے آ جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے, ہر برائی کی جڑ کیا ہے, دنیا کی محبت ہے. باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے, بتاؤ جائز ہے حرام ہے, باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. کیوں کرتا ہے, دنیا کی محبت. کیوں انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے, کیا ہے, سکون. تو یہ سکون کی لالچ, یہ بھی تو دنیا ہے نا, یہ کیا ہے, خواہش پوری کر رہا ہے نا. اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے, والکاظمین الغیظ, کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو 2% کی نہیں ہے, انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. تو جب باپ آئے سامنے, ماں آئے, تو انہیں پتا ہے یہاں غصہ جاری نہیں کرنا. تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن انہیں پتا ہے اگر غصہ جاری کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو 2% کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا, لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 2% کی کیسے ہوگی, اتنی اہم چیز ہے, اتنے کروڑوں اربوں روپے یار, یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے, فلمیں, اور ارطغرل, حلیمہ, اور
پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اور جناب اتنی زبردست مارکیٹیں, کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں ذرا باہر نکلو, ایک مارکیٹوں کا ایک, بازاروں میں جاؤ رونقیں ہی رونقیں ہیں یا نہیں ہے. پھر ڈیفنس میں جاؤ تو اور رونقیں. تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے نالے پہ پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ میرا گھر ہے, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا, گدھے کو کہتے ہیں کھوتا. اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ, بڑی گاڑیاں لے آؤ. لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میں کرولا خریدتا, کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا. تو بھائی اب 2 ٹکے کے کیوں ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے. 2 وجہ سے. اللہ میاں نے اس دنیا میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں 2 عیبوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ 2 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2, جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. عقل مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا. کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا آپ کے لیے, آپ پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, وہی فوراً شادی ہو جائے. پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن 15-20 دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی. آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے, یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا ہے, بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے, بھائی زبردست یار معشوقہ ہے, اور یہ لمبے لمبے بال, اور یہ بڑی. وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی, 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی. تو ایک دوسرے کے پاس گیا, کہتا ہے یار میری بیوی گم گئی ہے. اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے, چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا. تو اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے, کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھائی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو ذرا اس کی علامتیں بتا. اس نے کہا لمبے لمبے بال, لمبی لمبی پلکیں, خوبصورت آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد. ایسا نقشہ کھینچا. پھر کہتا ہے تو اپنی بتا تیری کیسی ہے. اس نے کہا چھوڑ تیری بھی تلاش کرتے ہیں بس. اس نے کہا ہماری والی چھوڑ, دونوں مل کے تیری تلاش. تو بڑا کوئی ٹائٹ سا آ گیا رشتہ. پتا چلا کہ جی تھوڑے دنوں میں اس کی عادت ہے, یہ 10-15 دن رہتی ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے آپ کا. لوگ پوچھیں گے کہاں گئی بھی تیری, کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے یار. کوئی عزت رہے گی ہے بھائی؟ بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خواستہ, پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے. بیوی بھاگ گئی, کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ جو دنیا ہے نا, دنیا یہ بڑی حسین ہے, بڑا جمال ہے اس میں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا, پیٹھ پھیرتی ہے, ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی, ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے, حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا, لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں, اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار, کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ, کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر. پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے, پراپرٹیاں تھیں. کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک, کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے, کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا, کس کی پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں, 40, 50, 60 سال. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے, بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے.
کچھ دن تو نہیں 1.5-2 سال ہو گئے, بہت بڑا بلڈر, اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ, کروڑپتی, ارب پتی, کروڑپتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ. اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے 8-10 گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے, ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملوا دینا. کوئی کام تھا ان کو, کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ واللہ عالم. میری کہیں ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن اتنی, بیچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پراپرٹی, اتنا مال, اسی کی وہی غم لیڈ ہوا. کیونکہ جب اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن اس کے ساتھ آتی ہے, اس کو بچانے کی فکر, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا, یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے ہیں, صحت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو خب مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے, کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں. تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا, یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. صحابہ کرام جو تھے نا, انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی, انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں, غزوہ احد کا میدان لگا ہوا ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب وہ کھا رہے تھے کھجور, مزے کی تھی, بھوک لگ رہی تھی ان کو, کھجور کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, بڑا لمبا زمانہ ہے, وہ جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں. تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا, 2 ٹکے کی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے, یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو, بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار, قبرستان میں, وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو, مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے, تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا. ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو, آج آپ لیٹے ہوئے ہیں, ذرا بتائیے یار, قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے ہوئے, 100 سال پہلے دفن ہوئے تھے, کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا ہی لیٹا ہے, جو یوں لیٹا ہوا ہے اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے. جو جس کروٹ پہ لیٹتا ہے نا, قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں. بھائی یہ وسیم بھائی ہیں, یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ بھائی, یہ غفار بھائی ہیں, یہ ستار بھائی ہیں, یہ سبکتگین ہیں, یہ یوسف بھائی ہیں, یہ جمیل بھائی ہیں, اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی, کیسی گزری تمہاری؟ وہ کیا کہیں گے؟ قرآن نے بیان کیا. قرآن کہے گا لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. اللہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن دنیا میں رہے. وہ کہیں گے خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسے ٹائم گزرا جیسے 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا. ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں گے, پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے. وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا. اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے, وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئیں. کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی, جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا, تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا انا للہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے. یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ رپورٹ آئے گی. آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے, ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش لگ رہے ہیں, تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ. آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے؟ کہا یار میں تو سول انجینئر بن رہا تھا, یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا,
وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو, بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں, لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے, میری اور آپ سب کی حالت یہی. شیخ چلی جو تھا نا, اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا, اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ, یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے, یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا, یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ, دماغ, سکسیس, کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی. یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے. اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا, پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی؟ انڈے دے گی. ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو, وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے, پھر چوزوں سے انڈے, پھر انڈوں سے چوزے, یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا. ہاں بھائی بتا, دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے, لے گا کہ نہیں لے گا. دیسی مرغے الگ بکیں گے, اور مرغیوں کی اسپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی اسپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے. مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا, ابھی سے پلاننگ کر لو, پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں, اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا, پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا, پھر میرے ہوں گے بچے, پھر بچے بڑے ہوں گے, پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو یہاں سے, ہر وقت پیسے پیسے. جیسے وہ آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا, چلو یہاں سے, جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا. تو سیٹھ نے بولا کمبخت, اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا یہ کسی چیز سے تو ٹکراتا, پھر یہ انڈے گرتے, تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی, تو نے تو یوں کر کے خود گرایا, یہ پیسے نکال اس کے. تو سیٹھ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے, میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا, بیوی بچے سارے برباد ہو گئے, اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا, جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی, اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں الی ربک یومئذ المساق, آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو نے نہ نماز پڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی, نہ زکوٰۃ دی, برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی, ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی, ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار, جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے, ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا, ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا, یہ دنیا 2 ٹکے گی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے. اور جن بیوی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے, وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے. جن سے محبت کی, ساری زندگی اولاد کو پالا, ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے, اور وفا کی, اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹکے کھایا کرتے تھے,
وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے، دفنانے کے 2-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی؟ یہ بھی بھول جائیں گے. گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو ایصال ثواب کرنا ہے اس گٹکے کا، اس نے ہمیں اس کا عادی بنایا تھا. یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا، سٹا لگا رہا ہوں، یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی، وہ چلا گیا، آپ اس کو تو یاد کرو. اولاد بھول جاتی ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ایک آدمی مر گیا، اس کا بیٹا اتنا غمزدہ میرے پاس آیا، یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے. ایسا لگ رہا تھا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گا. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا بائکوں پہ گھوم رہا ہے. 3 دن لگتے ہیں غم بھلانے میں. پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے، وہ تو چلتا ہے، لیکن بڑا غم 3 دن کے اندر ختم. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار اب دکان کھولو یار. 3 دن تک دکان بند ہوتی ہے، گھر میں ٹی وی نہیں چلتا، ڈرامے بند ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا غم کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا، میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو کھاؤ یار، پیو یار، گھومو پھرو. بڑے سے بڑا غم. عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں، ہائے مننے کے ابا چلے گئے، ہائے اتنے اچھے تھے. کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں، وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا، یہ کپڑے کہاں سے. ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئیں جنازہ وہ میت میں نا، رو رہی ہیں، ہائے بہن، ہائے مننے کے ابا چلے گئے، بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے؟ یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کی نا میت میں بھی. کہنے گے اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر، مر گئے، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے یہ. اور یہ پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس ہوا. وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے، ویسے کبھی حیدری کی مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا. پھر رونا دھونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کیسا روتی ہیں، غم ہوتا ہے، ظاہر ہے رونا بھی چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد ختم. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم. جی مننے کے ابا تھے چلے گئے، اب کیا کریں، سب نے جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو بتاؤ 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی؟ 2 ٹکے بھی تو بھی اللہ نے زیادہ کہہ دیے، حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے. اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.